بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کا، وومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا، بلوچستان بار کونسل کا، آپ تمام صحافی حضرات کا انتہائی میں مشکور ہوں کہ آج ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ میں بلوچستان بار کونسل کی جانب سے، بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے، وومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ہم نے پیکا آرڈیننس کا جو ایکٹ جو یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن، انسانی حقوق کی بنیادی حقوق کے خلاف ہے، فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ہے، آرٹیکل 19 کے خلاف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیکا آرڈیننس یہاں پہ لا کے صحافی جو کہ ایک آواز بنتے ہیں، غریب مظلوم کی آواز بنتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ملک کے اندر آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے یہ ایک اہم پلر ہے۔ اس سے قبل 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشری کو جو انہوں نے ڈیمیج کیا، جوڈیشری کے اندر جو سیاسی بھرتیاں کی گئی، جوڈیشری کا جو ساکھ کو متاثر کیا، اس کو بھی ہم نے بلوچستان بار کونسل کی جانب سے ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو بھی ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ آج الحمدللہ ایک بار پھر ہم سرخرو ہوئے ہیں بلوچستان کے تمام یونین آف جرنلسٹ اور ہیومن رائٹس کمیشن کے ساتھ۔ آج ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ میں پیکا آرڈیننس میں جو ترامیم کی گئی ہیں، حکومت وقت میں جو ترامیم کی گئی ہیں، ہم اس ترامیم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم بلوچستان ہائی کورٹ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایسی ترامیم جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، اس ترامیم کو بلوچستان ہائی کورٹ ان کو کالعدم قرار دے کے پیکا کا جو ایکٹ لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ صحافیوں کو وہ زیر کریں، ان کی آواز کو دبائیں۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر ایک ان اتھورائزڈ ایک جو کہ مارشل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہاں کے لوگوں کی آواز کو دبانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، سیاسی کارکنوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ یہ جو آج جو حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی امینڈمنٹ سے یہاں پہ جو جمہوریت کا جو بنیادی تصور ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ جیسے حکومت جنسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت ہیں اور عوام کے ووٹوں سے بلیو رکھنے والے لوگ ہیں، ووٹ کو عزت دینے کا جو نعرہ لگانے والوں نے آج پیکا آرڈیننس لا کے اور 26ویں آئینی ترامیم لا کے انہوں نے اپنے اس جمہوری عمل کی، انہوں نے اپنے جمہوری ہونے کا نفی کر دی ہے، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج ہم بلوچستان کے تمام جو سول سوسائٹی ہے، بلوچستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بلوچستان کے تمام جرنلسٹ ہیں، بلوچستان کے تمام وکلاء ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن کے جو عہدیداران ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو پیکا ایکٹ میں جو امینڈمنٹ لائی گئی تھی، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جس سے آج ہم نے چیلنج کیا۔ رائب صاحب، فریق کس کو بنایا گیا؟ ہم نے اس میں فیڈریشن آف پاکستان کو، ہم نے پیکا میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو، ہم نے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم نے سب کو اس کو فریق بنایا گیا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آئین میں آرٹیکل 19 موجود ہے، جس میں تحریر اور تقریر کی آزادی پاکستان کے ہر شہری کو حاصل ہے، اور دوسری طرف ایسی ترامیم لائے جا رہے ہیں، تو کیا یہ ایک قسم کا ماشاءاللہ نہیں سمجھتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 19 اس چیز کی باقاعدہ طور پر ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہو، فریڈم آف موومنٹ ہو، بات کرنے کی آزادی ہو، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ آئین سے متصادم کوئی بھی قوانین، کوئی بھی ترامیم جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود بنیادی جو آئین کا آرٹیکل 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی وائلیشن کی گئی ہے، اور یہ ایسے جمہوری حکومت نے جو کیا، اگر یہ ایکٹ اگر یہ مشرف کے دور میں ہوتا یا کے دور میں ہوتا، ایوب کے دور میں ہوتا، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک جو ہے نا غیر پولیٹیکل قوت نے کی ہے، ایک آمر قوت نے کی ہے۔ جمہوری حکومت میں ہوتے ہوئے اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور خصوصاً پیپلز پارٹی سے ہمیں اور نون لیگ سے ہمیں یہ کبھی بھی توقع نہیں تھا کہ جنہوں نے ایک میثاق جمہوریت کی تھی، اس میثاق جمہوریت میں یہ تھا کہ عدالتیں آزاد ہوں گی، میڈیا آزاد ہوگا، پارلیمنٹ آزاد ہوگا، پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگا۔ آج ہمارا یہ جو پیکا آرڈیننس کو ہم نے چیلنج کرنے کا مقصد یہ ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی یہ ایک اہم قدم ہوگا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی آزادی کا بھی ایک قدم ہوگا، عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی ایک قدم ہوگا۔ دیکھیں، صحافت ایک اہم ستون ہے، اور انہوں نے وکلاء تحریک میں صحافیوں نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ ملک کے اندر جب بھی مارشل آ رہا ہے تو اس مارشل لا کے خلاف صحافی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہے ہیں۔ کتنی امید ہے رائب صاحب آپ کو کہ کورٹ اس کو کالعدم قرار دے گی، یہ کورٹ میرٹ پہ فیصلہ کرے گی؟ دیکھیں، مجھے تو کبھی امید ہے، 100% اس کا امید ہے کہ ایسا قوانین جو آئین سے متصادم ہو، اس قوانین کو کورٹ کو پہلے دن اس کو ختم کرنا چاہیے تھا۔